the blessings of Milad, 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 the blessings of Milad. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our special transmission Blessings of Milad. And today we have a very special guest, Alhamdulillah Azza wa Jal, is none other than our beloved Rukn Shura, Haji Maulana Abdul Habib Attari, inshallah. Very soon we will start gaining his blessings, inshallah, in our Birmingham studio, UK, inshallah Azza wa Jal. The blessed month of Islamic year in which is the Eid of all Eids. And no doubt, Eid Miladun Nabi hai, kya suhana noor hai. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. Alhamdulillah, we are in the blessed month of Rabiul Awwal Sharif, and is showering his mercies and blessings all around the world. And no doubt, the most admirable, the most elevated is our Nabi, or the most noble and the most superior is our Nabi. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. So inshallah today we will discuss inshallah today our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, his attribute, his blessing, and also the mercy for the entire universe inshallah. We'll start with the blessing of Durood Pak, and we have a very special segments today. Guess the answer, guess the action, and guess the poetry. Also with Rukn Shura Abdul Habib Bhai as well inshallah. So stay with us inshallah. Let's watch what is the question of the day. In which city was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam born? In which city was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam born? وہ کون سا شہر تھا جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ We'll start with the blessing of Durood Pak. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said, the person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited Durood Pak in abundance in this world. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. MashaAllah, Hafiz Adil, Munib Shah Sahab and Bilal Madani with us, and very soon inshallah we'll be having our Rukn Shura Abdul Habib Attari as well. Beautiful kalam will be reciting today. Alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya حبیب اللہ, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو, 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 عیدوں کی
کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی جود و سخا کے پیکر جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھانایا چلے گا آئی نئی حکومت سکھانایا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشوڑا پھریرا تا عرشوڑا پھریرا صبح شب ولادت پڑھتے ہیں عرش والے سنتے گئے فرش والے پڑھتے گئے عرش والے سنتے گئے فرش والے سلطانینوں کا خطبہ سلطانینوں کا خطبہ صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا حضور کی آمد عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانوں نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے
عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، مأوا کی آمد، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، 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 عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا، عطار اب خوشی سے بھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو، عیدوں کی عید آئی جھوم اٹھو دیوانو۔ Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madni channel, our special guest has arrived here. I warmly welcome to Haji Abdul Habib Attari Sahab, mashallah. Welcome Huzur, and especially in the blessed month of Rabiul Awwal, mashallah. And the blessings of Milad is our topic. And in the topic, inshallah, Azza wa Jal, we'll cover many beautiful things about our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, his miracles, his authorities, and also the mercy to the entire creation, inshallah. So we already announced our few segments. One is the question of the day, and few special, inshallah, with you the sign language, inshallah, and also some poetry as well. So we'll start with you, inshallah. Topic, the blessings of Milad. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Yes, this is the month of blessing, month of birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all around the world. Sayyid Sahib, you already been in different part of the world. Alhamdulillah, wherever we go, people from different part of the world, they celebrate the Mawludun Nabi sallallahu alaihi wasallam with very warm hearted, muhabbaton ke saath puri duniya mein Nabi Pak ka milad manaya jata hai. And why we are not celebrate this beautiful month and this beautiful occasion, that Nisar teri chahal pahal par hazaron Eid Rabiul Awwal siwaye iblis ke jahan mein sabhi to khushiyan mana rahe hain. And what happened that when Nabi Pak ﷺ born, his uncle, and this is that is he is not believer, Abu Lahab, and what he did that his one of Kanis, or one of, we can say that time slave came to him and give them the news that the son of your brother born, like the son of Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala is born. So because of the happiness, he freed that slave with his finger. And after his death, some of his relatives saw in his dream, and what he saw that Abu Lahab told that I'm in a punishment, in torment, but every Monday I got some relief from my that finger, from which finger I freed that slave because of the birth of my son of my brother. Allah. And as Mufti Ahmad Yar Khanim said, Shabe Viladat
میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. Means the biggest and one of the biggest enemy, they are getting benefit for celebration of the birth of not as a Rasul Pak Islam, only the son of my brother. So if any believer makes celebration, then subhanallah, why not we get the more barakat? So let's celebrate with open heart. Let's spend your money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's give charity, let's give niyaz, inshallah, langar, and you get blessings and blessings, inshallah. The month of blessing, the month of nobility, the month of prosperity, the month of mercy, the month of first spring, the month of Allah's greatest favor. So why shouldn't we celebrate as well? The way Abdul Habib Bhai has mentioned, when even the non-believer got special blessing of that. Just free the slave because of the news for the birth of his son of his brother. بھائی کے بیٹے کی خوشی منائی ہے تو قبر میں کچھ ریلیف مل رہا ہے. تو جو رسول اللہ سمجھ کر اپنا آقا و مولا جان کر دیوانگی کے عالم میں خوشی میں جب میلاد بنائے گا تو اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہو جائے گا. منیف شاہ صاحب ماشاءاللہ. The point of Haji Saad mentioned in regards to the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam, and the last Prophet, our light and our lantern, the essence and soul to our life, the comfort and coolness to our eyes, the one in whom our hope for salvation lies, the one who journeyed beyond the seven skies, the one whose face is more radiant than the sunrise, and the one who is the owner and the distributor of paradise. Rasulullah sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallam, as they mentioned, I was coming to that latter point that they mentioned, that Abu Lahab freed that slave girl. Why? Not thinking that is the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Just that there's been a child born in the family. But as we as ummatis, the best ummah, the best nation of the best Prophet alayhi salatu wasalam, when we celebrate Milad Sharif with love and devotion, he didn't celebrate it with love because messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was born. But we as ummah of the Prophet alayhi salatu wasalam celebrate Milad of the Prophet alayhi salatu wasalam with love and devotion, that indeed our gathering, our celebration of the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, indeed this will be accepted and will be rewarded. Whereas he gets that relief in his finger. Alhamdulillah, who knows, we might get relief in entire body. Allah. People complain this today that we have back pain, this pain. Celebrate Milad with such yaqeen, such certainty that, they say that آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دیں اور خود کہیں ممتا کا بھلا ہو. This is the Prophet alayhi salatu wasalam. Another point you say, Sahib, is that you see too many people even approach us. Abdul Habib must have been approached many times. And they say that, oh, we're upset, this is going, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے. Truly when you remember, I'm speaking about the Prophet ﷺ, all my problems, yes, I can't, now I'm talking about, I can remember it, but when you speak about the Prophet ﷺ, subhanallah, you forget every problem that you have. Wherever I go, people are celebrating and enjoying, and mashallah, the month is coming. Like Shah Sahab said, that we know that Muslims are in problem. Like in UK also, there is a, yahan bhi mehengai hai, to yahan log milte hain ki yahan pura nahi hota. So yes, the people are in UK also in problem. I've been in Europe, there are problems over there also. But whenever the month of Rabiul Awwal comes, people forget all the problems and just celebrate and just become happiness. And this is the way. Because if we celebrate and we, make iski khushi manayenge na, subhanallah, because of that happiness, Allah subhanahu wa ta'ala bestow on us, inshallah, His mercy, and inshallah our calamities and problem went away, inshallah. Problems and is mahine ki barakat se hamari mushkilin aasan ho jayengi. And as the topic is about the Nabi Pak alayhi salatu wasalam, there are, Nabi Pak ki baat kare to baat hi puri nahi hoti hai. Kidhar se shuru kare? Actual problem to ye hoti hai ki baat start kahan se kare, kaise kare. Such a multi-dimensional personality, بلکہ وہ personality جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے, reason of the all creation ہو, تو ان کے بارے میں بات کہاں سے شروع کریں. وہ سید اعلیٰ حضرت کا ایک کلام جو ہے نا, وہ اگر اس کلام کو شاید میں نے بہت ساری پروسپیکٹس سے دیکھا ہوگا, بٹ ایک اور خوبصورت سائڈ اس کلام کی یہ ہے کہ اگر اس کلام کو اس نظر سے دیکھیں نا, تو اعلیٰ حضرت actually in searching of the word that what should I
I say my beloved alayhi salatu wassalam, server kahun کہ مالک و مولا کہوں تو. He is not saying, he is trying to search the word what I should say. He is imagining and searching for the word because the personality is very big. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. Then he said تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. And what is the عیب تناہی? Like if I give you the paper and pen and said to you that please write down the specialities and qualities of the person which you love more. So what we should do, we write down that he is very beautiful, he is my smiley, he is careful, he is humble, he is polite, and after a few words you give me paper and pen back, Abdullah Biba, it's done. So Sayyid Anwar said that it's done, we said done, finish. It is also a aib, it is also a problem that آج دنیا میں کسی پرسنالٹی کی خوبیاں لکھو تو ختم ہو جاتی ہیں. رضا کہتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہے نا, یہ بھی تو ایک عیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کی شان بیان کرو تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے, اینڈ پوائنٹ نہیں ہے, فل اسٹاپ نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن اس کلام میں جو میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں نا, کہ اعلیٰ حضرت said کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. It means I have no words, now I become silent. اب میں خاموش ہو رہا ہوں, میرے پاس ہے کچھ نہیں کہنے کو. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. Now I'm ending my words because میرے پاس الفاظ نہیں ہے. And then he tried to summarize the thing. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. I have only one thing to say, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. This is actually the way بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے یوں سمجھے کہ شعراء نے قلم اٹھائے, لیکن آخر کار وہ بھی عاجز نظر آئے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ کہا نا کہ میری اوقات کیا ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. رب عز و جل جن کی مدح بیان کر رہا ہے قرآن میں, جا بجا قرآن پاک میں نبی پاک کی نعت ہے, تو تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو ایکچولی وی آر ناؤ ان دس اسٹیج that we are not able to speak something. ہمارے پاس نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں, ہم کیسے نبی پاک کی شان بیان کریں. بس اپنی کہتے نا کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, ہمارا بھی نام آ جائے کہ پیارے آقا کی شان بیان کرنے میں. یہ بھی غلام کہیں بیٹھے تھے, انہوں نے بھی اپنا دامن پسارا تھا, انہوں نے بھی جناب نبی پاک کی شان بیان کی تھی. تو آج ہم ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی اسلام بھائی ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو یہ کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتھارٹیز ہیں, سرکار دو عالم علیہ السلام کے میریکلز اگر بیان کریں تو وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. بیوٹی آف مصطفیٰ علیہ السلام بات کریں تو آپ جیسا حسین رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام one of the most beautiful personality before نبی پاک علیہ السلام came in his دنیا. بٹ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھیں کہ نبی پاک کا حسن کیسا تھا, تو کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے طالب دیدار ہیں. تو بہرحال نبی پاک کی کسی بھی وصف پر بیان کرے تو کہتے ہیں نا راتیں گزر جائیں. بٹ اگر اتھارٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو جو نبی پاک علیہ السلام کو رب نے اتھارٹیز عطا فرمائی. صحیح صاحب, when we discuss about the personalities in this world, that who is the most powerful person on this earth? Sometimes we say that the president of that country, he's the most powerful because he have a good power of few countries. His order is commanded all around the world like that. But ہم اگر دنیا میں کسی powerful personality کو search کر بھی لینا تو nobody have power on the skies, nobody have power on stars, nobody have power on sun and moon. تو نبی پاک علیہ السلام کی authorities, سبحان اللہ, علماء اس کو describe کرتے ہیں کہ there are two types of authorities. اختیارات تکوینیہ, اختیارات تشریعیہ. اختیارات تکوینیہ means the اختیارات or authority on universe in this dunya, like on moon, like on star. He can make dua and rain is coming, he make a dua, the rain is stopped. And sometime the Sahaba Ikram came and they asked something, Nabi Pak ﷺ gave them right away. But the second thing is اختیارات تشریعیہ. It's more amazing that he have authority in Shariat.
Like if he says something further on anybody, it's become further on him. And if he say this is maaf to you, and it's become maaf for him, it's become, he have a discount on that particular order of Sharia. So this is Rasul Pak alayhi salatu wasalam, and there are so many beautiful examples of that. So for اختیارات تکوینیہ I think mashallah everybody have, یوں کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو یوں راؤنڈ کر لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اتھارٹی، ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اتھارٹیز جو اس یونیورس پر ہیں، ایک ایک واقعہ ہم سب مل کر سناتے ہیں کہ پیارے آقا کے کون کون سے کمالات تھے اور کیسے کیسے واقعات تھے. مجھے یوں تو بہت سارے نبی پاک کے میریکلز ہیں اور بہت سارے اتھارٹیز ہیں، مگر ایک مجھے بہت میرے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا دل کو ٹچ کرتا ہے کہ when the day of Friday نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام making خطبہ, and one Sahabi Rasul in Madinah al-Munawwarah stood up and asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there were no rain from so long. We are thirsty, our animals are thirsty, our well is drawn. پانی نہیں ہے حضور, پیاسے ہیں, سب کچھ خشک ہو گیا, قحط آنے لگا. اچھا, another important thing that look at the belief of Sahaba Ikram. Why did they ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah give us rain, we are thirsty? They came in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam because they know very well کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. And subhanallah, Nabi Pak alayhi salatu wasalam didn't deny them that why you come in my court, ask with Allah subhanahu wa ta'ala. It is, clear all the problems and confusions which people try to put in the mind of Muslims, especially now these days. So be careful. با خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو صحابی رسول stood up and asked, Ya Rasulullah, we need rain. And Nabi Pak alayhi salatu wasalam make dua. And subhanallah, the words in riwayat, in hadith, that there were no cloud that time in Madinah Munawwarah, clean sky. But during khutbah, Nabi Pak made dua, and before the end of khutbah, the clouds like a mountains came towards Madinah Munawwarah. And Ravi said that the rain started, and before Nabi Pak alayhi salatu wasalam and the khutbah, Nabi Pak ki mubarak beard se, mubarak daढ़hi se pani ke qatre tapak rahe the. Everybody become happy, joyful. They went to home, but they don't know what happened next. All the day there is a raining. Friday raining, Saturday raining, Sunday rain, Monday raining, Tuesday raining. Next Friday came. Ravi said that maybe that particular Sahabi or another Sahabi stood up. Ya Rasulullah, please stop the rain. Please make arrangement for the stop the rain. Ya Rasulullah, hum doob rahe hain. ہمارے پانی ہو گیا سب کچھ. اللہ اکبر. Again look at the belief of Sahaba Ikram towards the Nabi Pak alayhi salatu wasalam. And now Sayyid Sahab, what Nabi Pak alayhi salatu wasalam did, he don't make dua only, didn't make dua, Ya Allah please stop the rain. Allahu Akbar. Because try to understand, the city, if the rain will come in city, maybe there is a problem, but on the کھیتوں کے اندر, suburb areas میں, they need rain because کنویں سوکھے ہوئے تھے, they need to fill up their well and all the things. تو look, Nabi Pak alayhi salatu wasalam make dua, Allahumma hawalayna wala alayna. Allahu Akbar. Look at the authority. Ya Allah, rain did not come on Madinah Munawwarah, but we need that rain towards the suburb areas. ہم پر نہ برسے, ہمارے اطراف میں برسے. And then Nabi Pak alayhi salatu wasalam stood up the finger, and wherever the finger goes, بادل کٹتا جاتا, cloud clear ہوتا جاتا. راوی کہتے ہیں مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا. مدینہ منورہ کے اوپر there was no cloud, but جو مدینے کے باہر سے آتا تھا وہ بتاتے تھے باہر بارش ہو رہی ہے, بٹ مدینے پہ بارش نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے, بارش برسانا ہے تو نبی پاک کے پاس, بارش رکوانا ہے تو نبی پاک کے پاس, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی دیکھیں کہ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے. اچھا سبحان اللہ, یہ اتھارٹی تو ہم نے دیکھی, مگر اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. اچھا, ایک تو نبی پاک کا معجزہ ہو تو قلم رضا خاموش نہیں رہتا, مگر اس میں تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور بڑا پیارا سٹائل, کئی جگہوں پر ایسا کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے, کہ اعلیٰ حضرت whenever try to praise نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, he tried to put his application with this also. وہ کہتے ہیں نا, سخی کے گھر کی خیر ہو, کوئی فقیر آ کے دعا کرتا تو بندہ سمجھتا ہے سخی ہمیں بھی نواز دے گا. تو اعلیٰ حضرت نبی پاک کی نعت بیان کرتے کرتے اپنی اپلیکیشن بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت اس میں کیا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے ہیں. یا رسول اللہ, جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا تھا اور اٹھاتے ہی مدینے کو جل تھل کر دیا, اب یہ تو معجزے کا ذکر ہو گیا. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے,
ہم کو بھی درکار ہے. حضور ہمارے لیے بھی وہ ہاتھ اٹھائیے اور ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دیجیے. جن کو صوبے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو صوبے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. Subhanallah, subhanallah. So there are many authorities, many miracles like that when Nabi Pak alayhi salatu wasalam shows us that how authorities he have. Subhanallah. Yeah. One is authority. One is complete authority. Subhanallah. That there was Hajj when became farz. Allah. And when the announcement was made, It is authority of Sharia. authority of Sharia is mentioned as well, that is it farz every year? And then as mentioned in one riwayat that Rasulullah turned the face 3 times as well. Once was mentioned straight away, one riwayat as well. And the Prophet mentioned that if I said yes, then it would have been necessary, compulsory every single year to do it. Allahu Akbar. Allah. This is just one. Rasulullah would gift Jannat. Allah. Have you ever heard that say, sir? One is itar gift, this is our awqat. But the stature of the Prophet ﷺ is nothing small. A slave came in the court of the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ said, ask whatever you want to ask. We can't say that. He will say, ask, but make sure it's less than £5. We make sure it's less than this amount. But there's no limit. There's a share. Jahan bani ata kar de, badi jannat hiba kar de. It's a hiba, gift. Nabi mukhtar kul hai, jisko jo chahe ata kar de. This is the Prophet ﷺ. عطا کر دے, بھری جنت وبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت وبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے. There's no Ala Hazrat. Akhtar Raza Khan sahab, he is the grandson of Ala Hazrat. Ash'ar, meaning the family of Raza. Yeah. You find so many narrations. Yes, Jahan mein unki chalti hai. Meaning so many ash'ar, so many waqiyat of the Prophet ﷺ. So when they read that share, this was going through my mind as well. That the authority of Mustafa ﷺ, the miracles of the Prophet ﷺ, in reality, everything is tabe Mustafa ﷺ. This is that. Masha, Bilal bhai hamare saath. Yes, Bilal bhai, a beautiful topic. Alhamdulillah, it's been a beautiful and a fruitful discussion regarding the blessed authorities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we look upon Rasulullah's control over the heavens and the earth, Sayyid Sahib, we don't even have to look further. We are in the month of Milad. Let's talk about the childhood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he sallallahu alaihi wasallam is in the blessed cradle, as a young child, he is pointing towards the moon and the moon is moving. This is irhas, this is before he is announcing his prophethood, such miraculous events are taking place. We're looking at the moon now. If somebody, this is how we can teach our children, that, oh my dear son, do you know any personality who can point at the moon and the moon will go wherever he points his finger, wherever he moves his finger? Now this is how we should teach our young children about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that how at such a early childhood. Not only that, then we talk about the blessed hearing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he mentions himself the report that even when I was in my cradle I could hear the tasbih, the sound of the moon doing the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala when he was a young child. And even when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he had the miracle when he split the moon in two. Now we are talking about those authorities that today people, whoever dare
to try and compare themselves to Rasulullah. They say the Prophet is just a normal person like me and you. Ma'adallah. Now, so any sound Muslim, any Muslim who is sound in his heart and mind would never ever say anything like this. Today we live in a time within the UK, around the world, that people today are saying such words. Now, if this isn't blasphemy, if this isn't disrespect, then what is? This is something very important that the Muslim Ummah is very careful where they listen, because social media is either a benefit or it can be a very harmful thing. So when we utilize social media, when we are listening, especially in the month of Milad today, everybody will come out of their corners. You know how there are certain, vile insects and creatures that come out. People also adopt such forms as well. We need to be very careful that we are listening to those people who increase our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, talking about just the moon, then we move to the sun. One more thing what I want to explain, that mashallah beautiful, آپ نے بہت خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا, but اس میں ایک اور خوبصورت راز ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the riwayat what brother said that he's uncle of Nabi Pak alayhi Islam, but he said that why I came towards the fold of Islam, because one thing I saw you when in your cradle ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I see wherever your finger goes the moon moves. That اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے سید صاحب, اور یہ بڑی دلچسپ بھی ہے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی. سم ٹائم وین ون آف آور انکل کم ٹو اوور ہاؤس اینڈ ہی سیڈ بچپن میں تم یہ سب کرتے تھے, یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ ان یور چائلڈہڈ. تو ہم شرما بھی جاتے کہ زیادہ چاچا جانا آپ کچھ نہ بولو, ہمیں تو سامنے کی پتہ, عزت رکھو, کیا بڑے ہو گئے سب کے سامنے بتا رہے ہو کیا کیا کیا. بٹ دا مین تھنگ از وی کانٹ ریمبر, وہ جو کہتے ماننا پڑتا ہے. ہمیں کیا پتا ہم نے بچپن میں کیا کیا تھا, جھولے میں کیا کیا تھا. بٹ لک ایٹ the remembrance of Nabi Pak alayhi Islam. Sayyidina Abbas radiyallahu anhu said that it is the signs of your prophethood that invited me to accept your religion. I saw that in your childhood you would speak with the moon in the cradle and you would indicate towards it with your finger and it would move in the direction that you would point. اچھا نبی پاک نے یہ نہیں کہا my uncle I don't know what you're talking about. Nabi Pak alayhi Islam said I would speak with the moon and the moon would speak with me. And it would stop me for crying. When the moon would prostrate under the throne of Allah Almighty, I would hear the voice of its tasbih at that time. جن کی سماعت بچپن میں یہ عالم ہے, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. آپ ذرا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی شان, ارے پیارے آقا کا تو بچپن میں کھلونا چاند ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ صبح طیفہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, سب پہلے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آقا میں آقا اس لیے یہ تھے سراپا نور, وہ تھا کھلونا نور. سبحان اللہ. Alhamdulillah, this beautiful topic, and when we talk about these, we need to talk about them much more, because there are people who are unaware, or maybe they overlook these beautiful narrations, and within the Holy Quran, the splitting of the moon, this miracle is indicated towards as well. Now, not only this, but when we look towards, we're talking about Rasulullah having control now over the sun as well. Now, these are things that today people can't even imagine. People have reached the moon. People have got, such technologies. And now, even Muslims, non-Muslims are benefiting from these things. But who has the authority to move the sun, the moon? When the sun has now, everything has its orbit. Allah Almighty has said that everything is in its orbit, the sun and the moon. In Surah Yasin, Allah Almighty mentions this discussion. Now, if it is in its orbit, it is by the command of Allah. For it to turn back,
This is through the power of the beloved of Allah, this authority that Allah Almighty has granted His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the level of Habibullah that he sallallahu alaihi wasallam is exclusive for. If we go down this blessed tunnel, Sayyid Sahab, we will go and touch upon the ikhtiyarat and also the exclusive qualities, the khususiyat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just talking about the sun so we can stay on topic. When Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu was within the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was taking rest at the blessed lap of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Look at the fortune and look at the blessing of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Now upon this, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is having rest, and on one side the time prayer for Salatul Asr is going, and Sayyidina Ali is still awaiting for a moment to go and pray. Now he is pondering, should I wait or should I ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to awaken, or should I just remain? Now in this he realizes and he finds that the best solution is to remain silent. We attain the deen from the blessed court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If there is a solution for this dilemma, I will go at the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I will not do the deduction myself. The blessed Shari' deen, the one who is the stipulator of the religion, is before me. I waited, then the time passed and tears are flowing from my eyes. That family whose attachment to Salah can be understood by Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Imam Hassan radiallahu anhu, Sayyidah Fatimatu Zahra, all night till the time of Fajr, sitting in the court of Allah Almighty supplicating. Who else can we learn the importance of Salah than from the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Now my dear brothers in Islam, when we look at this, Sayyidina Ali radiallahu anhu, tears are flowing from his eyes. They appear upon the blessed face of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and Rasulullah awakens. And remember, when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is resting, his eyes may be closed but his heart is awake. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and the prophets do not sleep a sleep of heedlessness and negligence like we do, and we don't even know what we are doing in our sleep, whereas Rasulullah sallallahu alayhi wasallam presence and his awareness is all at an all-time high. Now when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asks Sayyidina Ali that what is the matter, and Sayyidina Ali replies that, Ya Rasulullah, the time of Asr is passing, the time of Asr has passed and I have not prayed. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam brought back the sun from after being set. Now where will people go who discuss these things? This is very important. Then it's also narrated in another narration that there's one female Sahabi who actually saw, and she had a eyewitness account of the sun being risen on that night. And this is also very powerful. Now when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is showing his authority in this manner, and when this month comes, when we are remembering his arrival. Now Sayyid Sahab, this is very important, because in many places Allah Almighty is indicating towards the arrival, and in other places Allah Almighty is telling us, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. At various places, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Now this verse, Sayyid Sahab, when we look at Siratul Jinan, that encyclopedia of Mufti Dawat Islami, Hazrat Allama Maulana Mufti Qasim Damat Barakatum Al-Aliyah, blessing the Muslim Ummah with such a powerful treasure, that when you go into the discussion, I had the honor of looking through it, and each word, each point of emphasis, the lam of emphasis, the qad for emphasis, then Allah Almighty telling that the tanween on the lam, the ulama tell us, gives a meaning of esteemed messenger of Allah. Now, if we go into this discussion, maybe people will not have much interest. But when we look at this, even the word anfusikum can be read in a different qira'at with a zabar on the fa. And that means the most nafis, meaning the most honorable and the most respectable out of all of your people is our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Sahab, this discussion is one, like we have been saying, it is truly just but an honor that we are having the privilege of speaking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, the ulama have done their due diligence. They have tried their best, but even they have said that even after everything, we couldn't even complete and truly do justice to one breath in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, let alone his honorable seerah. Not a single word, not a single sentence has been created in this world which can describe the beauty or any part completely
in the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because it's the special favor of Allah, special possessors of Allah's grace. Remember this. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی موجود ہیں، ہم چاہیں گے زیادہ ان کی برکتیں لیں، واقعات بھی ہیں، پھر کلام کی فرمائشیں بھی آئی ہیں. عبد الحبیب بھائی کافی میسیج آئے ہوئے ہیں. جی رکن شورا عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ ساؤتھ اینڈ سی سے. محمد عمران بھائی پلیز میک دعا، کیا بات ہے جی، انہوں نے نام بھی رکھ دیا جی، اتاری گلوبل فیملی. اور مبارک آپ کو بھی جی، ربیع الاول شریف مبارکباد دے رہے ہیں. اور نوٹنگم سے میسیج ہے، اسی طرح بلیک بن سے ہے کلام سنانے کے لیے. نور والا آیا ہے، سنا دیجئے. درود شریف پڑھیں. کچھ نے ریکویسٹ کی ہے دعا کے لیے بھی. انشاءاللہ we have a special segment with Abdul Habib bhai, so stay with us inshallah. In short while we'll have a special few segments inshallah. Beautiful discussion going on, and as you said that we are not able to praise properly in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, but what should we have believe, what should our aqidah is for Nabi Pak alayhi salatu wasalam. So it is very important. Whoever does not consider the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to be his owner, he remains deprived of the sweetness of the sunnah. All lands are in the ownership of the beloved Prophet ﷺ. All of paradise is his, and the kingdom of the heavens and the earth is obedient to the beloved Prophet ﷺ. The keys to paradise and hell were given in his hands. Sustenance, goodness, and every kind of bestowal are distributed from his court. And the world and the hereafter are one portion from the bestowal of the beloved Prophet ﷺ. Through the will of his Lord, the Messenger of Allah Azza wa Jal sallallahu alaihi wasallam is the owner of paradise, the one who grants paradise, and he grants it to whomever he wills. It is stated in hadith that the beloved Prophet ﷺ said, "Innama ana qasimun wallahu yu'ti," meaning Allah Almighty grants and I distribute. Subhanallah, whatever we get, subhanallah, وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اچھا آج اگر ایک اور شعر میں تو پوری حدیث کو ہی لے لیا ہے. کیا حدیث ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ Almighty grants and I distribute. آپ لکھتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ. اچھا یہ کنفیوژن ختم کر دیجیے. جو اب آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول، یہ تو حدیث ہو گئی نا. کھاوا ہی انہی کا تو کھا رہے ہیں، تو پھر میلاد کیوں نہ منایا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ کر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کال فار یو عبد الحبیب انشاءاللہ. جی کال چلائیے گا پلیز. I'm calling from Birmingham, UK. MashaAllah, Bapu, a very beautiful Salah. May Allah bless you. May Allah bless the Mubali Kings. Also, may Allah bless our Haji Abdullah Habib Qari. I'd like to request Haji to recite this Punjabi kalam. Manu sok Madine jaban da, meri dil vich hasrat aur nahi.
important for some personalities. So this kalam is fit for Abdul Habib bhai, mashallah. Inshallah kalam bhi sunte hain, inshallah. Inshallah kalam ki taraf chalte hain. Let me explain you a beautiful incident what happened in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Very interesting, you know. Aur usme Nabi Pak alayhi salatu wasalam ki authority ka bhi pata chalega, as mashallah Shah Sahab explained that he have authority on Shariat also. What happened that Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, rawi of that hadith, one sahabi came in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam and said, Nabi Pak ki bargah mein aake arz karte, halaktu ya Rasulullah, I am destroyed, मैं हलाक हो गया हूँ. फरमाया वमा शअनुका, what happened? Why you said like that? He said, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadana. I did something which I not allow in Ramadan with my wife. Then Nabi Pak said, hal tajidu ma tu'tiku raqaba? Do you have ability to free any slave? Do you have money to free any slave? He said, no ya Rasulullah, I have not ability. Then Nabi Pak said, falastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ain. You have ability to, fast continuously for 2 months. He said, in one fast I did like that. How I can, 2 months continue, I make a fast. No, ya Rasulullah. Then Nabi Pak said, فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. You have, money, or you have things with you that you can feed 60 poor people. He said, no, ya Rasulullah, I have no money, or no, nothing. I'm not able like that. Then Nabi Pak, he sat down. And after a few moments, one of Sahabi Rasul came in the court of Nabi Pak Islam. Nabi Pak Islam ki bargah mein ek basket of dates, ek sahabi lekar aaya, ya Rasulullah, this is a gift for you. Look at the love and muhabbat for that ummati, for all ummatis in the heart of Nabi Pak Islam. As Sayyid Sahab said, that aata hai fakiron pe, unhe pyar kuch aisa, khud bheek de aur khud kahe mangta ka bhala ho. He asked, where is that sahabi? And he came, and Nabi Pak Sallallahu gave that particular basket to him and asked him, khud hada fatasaddaq bihi. Take it and distribute to the poor. Then look at the answer of that sahabi. और मान, वो प्यार, वो लाड, नबी पाक से वो कनेक्शन भी साहबा कराम का कैसा था. He said, आला अफकर मिन्ना, मा बैना li अबतैहा अफकर मिन्ना. या रसूलल्लाह, मैं अपने से ज़्यादा किस मोहताज पर खर्च करूँ? I am a most poor person in Medina Munawwara. So where I go to distribute those dates? Allahu Akbar. Look at the authority. It is actually the kafara. But Nabi Pak Sallallahu ne kya farmaya? Fadahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Pak smiled. Subhanallah. Kitna smile kiya? Hatta badat nawajiduhu. Nabi Pak ke mubarak teeth jo hain, jo daare hain, wo zahir ho gaye. Itna pyare आका मुस्कुराए. फरमाया अतइमहु अहलका. फरमाया जाओ अपने घर वालों को ही खिला दो. लेके डिस्ट्रीब्यूट टू योर फैमिली. योर कफारा, योर जो वो भी पेनल्टी है वो भी पूरी हो जाएगी. तो सुभान अल्लाह, जो अथॉरिटी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, जो जबान मुबारक से फरमाते हैं वो हो जाता है, वो शरीयत बन जाती है. अच्छा, वो जो ऐसा नहीं कि आपने फरमाया कि ये हो जाएगा तो वो हो भी जाता है. तो सुभान अल्लाह. यहाँ एक और बड़ी, जैसे जब मैं ये मौजज़ात एक बार पढ़ रहा था कि नबी पाक ने किसी सहाबी के बारे में फरमाया कि वो आ रहे हैं तो वही तशरीफ लाए, यानी जबान मुबारक से निकलना होता था और वो हो जाता था. कह दिया तो हो गया. तो अब यहाँ जो है ना, एक अर्ज करने को जी चाहता है कि या रसूलल्लाह, हमारे बारे में भी ऐसा कुछ फरमा दीजिए ना. हैं, यही आरज़ू हो जो सुरखरू, मिले दो जहां की आबरू. मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है. आका कबूल फरमा लें, आका अपना उम्मती फरमा दें, अपने साथ जन्नत में ले जाएं, हमें अच्छा कर दें, हमें सच्चा कर दें. हैं, नबी पाक अपना आशिक बना दें. सुभान अल्लाह. प्यारे आका के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु came in the court of Nabi Pak and asked very unique thing. That, Ya Rasulullah, whenever I am in your court, I heard so many ahadith, so many words of you, but I didn't remember that. I need memorization. मैं याददाश्त चाहता हूँ. अब याददाश्त को देने वाली चीज तो नहीं है. आज even in 21st century science, medical can't reach to that stage. And look at the authority of the Prophet. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हवा में से ऐसा, अच्छा फिर यह भी बिलीव दे के सैयदना अबू हुरैरा का, वो कह नहीं थे कि हुजूर आपकी मुट्ठी में कुछ नजर नहीं आ रहा. हवा में से कहते लप भरा, आपने एक मुट्ठी भरी और कहा अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ. सैयदना अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाते हैं, प्यारे आका उस चादर में मुट्ठी खोलते, फरमाया सीने से लगा लो. अच्छा, यह दो बातें. नबी पाक की अथॉरिटी तो है, सहाबी रसूल की भी देखिए कैसी ओबीडियंस है, कितनी फरमाबरदारी है. नबी पाक ने हाथ में से कुछ डाला, मुझे नजर नहीं आ रहा. कहते ना असी मनन वाले सोचण वाले नहीं है. वो चादर लगाई सीने से. सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं उसके बाद कोई एक लफ्ज भी नहीं था जो मैं भूलता था.
سب سے زیادہ روایت حدیثوں کی حضرت ابو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے اور لکھی کہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھارٹی تو رکھتے ہیں، جیسے فرمایا جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، مگر یہ خزانے بھی ساتھ چلتے تھے نا. یعنی آپ سے جس نے جو مانگا، نبی پاک نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ میں جا کے اپنے گھر سے لا کر دیتا ہوں، یا فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے تمہیں جنت چاہیے تو جنت کی مجھے کہیں سے اپروول لینی پڑے گی، یا کسی کو آنکھ لگانی ہے تو جناب میں نے کوئی جا کر کوئی اور چیز لے کر آنی ہے. یعنی واٹ ایور نبی پاک علیہ السلام وانٹ ٹو گیو اینی بڈی، وہ تمام اتھارٹیز اور وہ خزانے ساتھ چلتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر جو نا پھر سمجھ آتا ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یعنی کوئی بندہ کوئی بادشاہ ہو نا، وہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے چلتا ہے. چیک بنا دو اس کے لیے تو اکاؤنٹنٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، پرنٹر بھی ساتھ ہوتا ہے، پرنٹ نکل کے آرڈر اسی وقت سائن ہوتا ہے، پورا سیکریٹریٹ لے کے اگر کوئی واقعی موومنٹ پہ جا رہا ہے تو ساتھ چلتا ہے. تو نبی پاک سبحان اللہ چل رہے ہیں اور ساری اتھارٹیز بھی ساتھ چل رہی ہیں. جس نے جو مانگا، جہاں مانگا، ڈیورنگ ٹریول مانگا، مسجد نبوی میں آ کے مانگا، چلتے چلتے مانگا. میرے آقا سے کہا حضور ہمارے علاقے میں آ جائیں، ہمارے علاقے میں پانی کا کنواں کھارا ہے. نبی پاک وہاں جا کر کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جائے کرتا. تو جدھر جدھر جائیں نبی پاک کہتے نا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور اعلیٰ حضرت اسی کلام میں سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آج مان لو، کل تو سب نے مان لینی ہے. ہاں قیامت کے دن تو ایوری نان بلیور ول ایکسپٹ، بیکاز سب نظر آ رہا ہوگا نا. مقام محمود ہوگا، انٹرسیشن ہو رہی ہوگی، شفاعت ہو رہی ہوگی، گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کر نبی پاک جنت میں لے جا رہے ہوں گے، مگر ادھر کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا بات ہے. وہ کلام کی بھی فرمائش ہوئی تھی عبداللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. And look at the way how we should spend our life in this way, inshallah, then our dunya and hereafter will success. A'la Hazrat kehte hain, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب وہ پنجابی کلام سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا شوق جو ہے وہ مدینہ ہو جائے. the best جو ہماری ڈیزائر ہونا وہ مدینہ ہو، اور اللہ پھر ہمیں بار بار مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. مدینے کی حاضری نہ پیسوں سے ہوتی ہے، نہ پاسپورٹ سے ہوتی ہے، جسے آقا بلاتے ہیں اس کی حاضری ہو جاتی ہے. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں،
مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی توڑ نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ۔ Change drastically as well. Topic keep changing in regards to the Prophet Ali salatu wasalam. Bilal bhai mentioned something in regards to celebrating the Mawlid, and don't pay attention to those who divert you from Milad Sharif. So this is them as well, but we are the followers of the Sahaba Kiram alayhim ridwan. We are the followers of our pious Akabir ulama that have celebrated the Milad of the Prophet Ali salatu wasalam. And what way did they celebrate? And great scholars have celebrated the Milad of the Prophet Ali salatu wasalam. So wholeheartedly call onto the Prophet Ali salatu wasalam, because that individual, the Prophet Ali salatu wasalam, is the only true person, true individual who can alleviate our problems at this time in this world as well. MashaAllah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi. Abdul Bhai, special message for you. We love this beautiful program because our beloved and favorite Abdul Habib Bhai is in here today. Chale ji, Jazakallah. Message aaya hai Mr. Hussain ki taraf. Chale ji. So today inshallah, just in the ending side now, we have a few segments. Before the few segment, a beautiful message I have received from Brother Ilyas. He said, I want to thank Dawat Islami for the valuable role you play in the spreading knowledge and promoting the teachings of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Your efforts in helping people connect with the best of creation and guiding them to live their lives according to Islamic principle is worthy of the highest praise. Jazakallah Ilyas bhai for your beautiful message, mashallah. Abdul Habib bhai کچھ ایڈوائس کریں ہمارے کو. چلے جی انشاءاللہ آخر میں عبد الحبیب بھائی سے ایڈوائس بھی لے لیں گے. we'll move on to our segment انشاءاللہ عز و جل. پہلے ہمارا گیس دی پوئٹری جی انشاءاللہ. عبد الحبیب بھائی ابھی پہلے ہم منیف شاہ صاحب سے سٹارٹ کرا دیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو ایزی ہو جائے. ان میں سے ایک نکلیں گے. اچھا انویلپ کھولنا ہے جی. انویلپ ہوگا, اس کے اندر سے چیک بھی نکل سکتا ہے. اچھا کیا بات, اور کچھ اور بھی نکل سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک نکالیں, ورڈ ہوگا اس سے کوئی کلام کے اندر وہ ورڈ جو آتا ہے وہ انہوں نے اشعار پڑھنا ہوگا. یہ دکھائیں گے بھی, یہ خود نہیں پہلے سامنے دکھا دے. جلد چلیں جی جلد. آپ نے پڑھنا ہے جی, یہ کوئی سائن لینگویج نہیں ہے. It's for you. جلد تیبہ بلا, ابھی بنایا سبز گنبد دکھا, کیا سرور آئے گا میں مدینے سے. آپ نے 2-3 اشعار ملا کے کچھ بنانے کی کوشش کی جو ہے وہ کریں. 30 سیکنڈ ہوتے ہیں. جلد باقیوں کو بھی سوچنے کی اجازت ہے. ہاں تو آتا ہے. کیا عبدالحبیب بھائی کو نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا. ہنٹ دے دیں. جلد ہم عازم گلزار جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے, سامنے ہم سب کے کوثار مدینہ ہوں گے. کیا بات ہے, مشہور کلام. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے,
جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھنا. جی عبداللہ بھائی آپ بھی اچھا چلیں میں نے بھی آپ کو کھولنا ہے. اندازہ ہو گیا جی بسم دیکھیں اللہ الرحمن اب دیکھ لیے گا یہ نا آپ سائن لینگویج والا کھولنا ہے پوئٹری لکھا ہے اشعار لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں جی یہی اشعار والا ہی میرے لیے کوئی اسپیشل مشکل والا تو نہیں ڈال دیا نا بھائی؟ دیکھو پہلی بار یہ نہیں پتا یہ کس کا آنا تھا یہ نہیں اچھا، ڈالا آپ کا ہاں. یہ انہوں نے ایسے ہی رکھ دیا بسم اللہ الرحمن یہ بھی نہیں پتا تھا آپ ادھر بیٹھیں گے چلو پھر ٹھیک ہے. ایک نکالنا ہے. ہاں جی دو ہوں گے محتاج محتاج اللہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار چلے ان کا ہی آسان چلے والا آ جی. گیا بھائی. چلو بھائی میں نور والا آیا ہے نور ویسے آپ کو لے اس پر تو کر پراپر کوئی شعر سنانا چاہیے. ہاں آپ بہت سارے پورا قصیدہ ہے. نوری محفل پہ چادر خیر اس پہ نور نہیں ہے نوری ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاء اللہ. بلال بھائی چلے جی دامن صحیح پہنچے ہیں. ایک تو اتنا پیارا شعر مجھے یاد آیا امیزنگ شعر یاد آیا. یہ پہلے سنا دے اپنا شعر پھر میں سناؤں گا تو وہ اس کی مزہ آ جائے گا. نہیں ہو رہا کوئی نہیں جی اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دید آئے ترک و خبر نہ. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت یقین کریں کمال کا شعر. اعلیٰ حضرت کہتے دیکھیں خار طیبہ تھرون نا کانٹے مدینے کے کانٹے اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. کہتے میرے دل میں آ جا مگر ایسے آنا کہ آنکھوں کو پتہ نہ چلے. آنکھوں کو پتہ چلے گا نا تو آنسو نکلیں گے آنسو نکلیں گے تو دامن بھیگ جائے گا. چپ چاپ دل میں آ جا اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دید آئے ترک و خبر نہ ہو. اچھا اب کمال کی بات ہے کہ دل میں کانٹا کس کو پسند ہے. اب یہاں اعلیٰ حضرت کی مدینے سے محبت دیکھیں کہ مدینے کے کانٹے کی جگہ کہیں اور نہیں ہے. ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے کہ مدینے کے کانٹے بھی رکھنے کی اگر کوئی جگہ ہے نا تو وہ دل میں رکھنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چلیں جی چلیں سرور آسان ہو گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. طرز ہی ہوتا ہے ویسے تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے میری اوقات کیا میں مدینے چلا میری اوقات کیا میں مدینے چلا ہے کرم آپ کا میں مدینے چلا. سبحان اللہ.
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ چلو مان دو لیتے مصروں کا شعر ہوتا ہے، مان لیتے کورس۔ نہیں یہ کس شہر ہے؟ ایک لائن یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے ہے بالا شہ بالا کی آمد آمد، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا، مطلب یہ پورا کلام ہی ہے۔ سنو گے لانا زبان کریم، مولانا مفتی اعظم نوری کا ہے، پورا کلام ہے، یہ پڑھا جاتا ہے۔ نظر سبحان اللہ، بہت سارے اس میں اشعار ہیں۔ ہر نظر کام یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ۔ اس پہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، اس پہ آپ نے ایک سبق بھی دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ۔ اب مدینے جا کر بھی نظر بھر کر گنبد کو نہیں دیکھنا ہے، تو یہاں وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ آنکھیں اس قابل بھی تو ہونا کہ جب گنبد خضرا کو دیکھتے تو شرم سے جھک جاتی ہیں کہ ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا ہے جو نہیں دیکھنا تھا۔ تو یہ مدینے کے عشاق کو ایک میسج ہے کہ اگر مدینہ دیکھنا ہے، نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے، سنہری جالیاں دیکھنی ہیں، گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، تو ان آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھیں، انہیں پاک رکھیں تاکہ پھر یہ جلوے نصیب ہو جائیں۔ جی لاسٹ ون، سارے ہو گئے، ہو گئے سارے؟ چلیں جی اب سائن لینگویج انشاءاللہ آخری سیگمنٹ۔ جی سید صاحب، آپ عبد الحبیب بھائی کے ساتھ اور انشاءاللہ عدیل بھائی اور بلال بھائی۔ مجھے پہلے دکھا دیں پھر اشارے کریں۔ ہاں ابھی آپ رکھ دیں کھول کے، اب آپ بتا دیں کیا کرنا ہے۔ نہیں اشارہ کر لیں، ایسا نہیں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت کفل مدینہ لگا لینا تاکہ یہ اسکرین پہ دکھا دیں کسی دکھا دیں، جی دکھا دیجیے، نگاہیں نیچی کر لیتے۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ چلو سید صاحب، سکس، اوکے۔ آپ کے اچھے درجے ہیں لگتا ہے جامعۃ المدینہ کے۔ جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آگے روکتے نہیں نا بریک، تو آگے چلی جاتی ہے گاڑی، گاڑی روکنی پڑتی ہے فوراً۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی بلال بھائی آپ اشارہ کریں گے عدیل بھائی کو۔ عدیل بھائی کفل مدینہ پلیز۔ ٹھیک ہے جی، اسکرین پہ دکھا دیا، اوکے یس چلیں۔ کیمرہ ماشاء اللہ بالکل کیمرہ ہے۔ اسٹوڈیو، مدنی چینل اسٹوڈیو، پاکستان کراچی اسٹوڈیو، باب المدینہ کراچی۔ مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ، مدنی چینل، مدنی چینل تک پہنچ گئے، اب آگے سنیں کیا ہے۔ مدنی چینل انگلش، اردو، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بھائی آپ کی، اب آپ دکھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کفل مدینہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، مدینہ شریف، مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے عزت رکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نعت خواہ ان کو بتائیں گے۔ جی جی، اب اس میں نیت یہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہ اشاروں کی زبان سیکھیں گے تو ہم نیکی کی دعوت ان لوگوں کو دے سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم
یہ بھی اس میں احساس کریں، اس کو فقط گیم نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے کتنے جیسچرز کرنے پڑتے ہیں، کتنے اشارے کرنے پڑتے ہیں. اللہ نے زبان کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں ان لوگوں کی قدر ہونی چاہیے کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، تو ان کی ہمیں ہیلپ بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا اس نعمت پر شکر بھی ادا. How difficult their life جی is. جی 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 ادیب بھائی. نہیں ہونٹ نہیں لانے ہوتے ہیں، ہونٹ سے تو پتہ چل جائے گا آپ کیا بول رہے ہیں، وہ لفظ تھوڑی بولنا ہے. میلاد. One word. Two words. First word. Naat. Okay, what's the second word? Second word. Second word is naat. First word mahfil. Julu. Language. ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سمجھ، سامنے پتہ جی بڑا ایزی ہے لیکن ایکسپلین کرنا جو ہوتا ہے نا. Tongue. Zuban. 5 seconds. Lips. Writing naat. Listening naat. Reading naat. ماشاء اللہ. reading نعت. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس کی، میری باری ہے؟ یہ کریں گے تو میرا کفل مدینہ. مجھے کیا پتا، آپ نے دکھایا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں. مجھے تو ٹھیک ہے چیز بڑا زبردست ہو گیا یہ تو. میں ٹی وی پروگرام ٹی وی میں آتا ہوں. اچھا پھر آگے میں تو بہت بار آتا ہوں. تو یہی تو ڈھونڈنا ہے. ذہنی آزمائش. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ اتفاق سے آئے نہیں، اگر ادھر نکل آتا تو کیسے پہنچتے. تو یہ چلیں جی بلال بھائی لاسٹ ون. میرا باقی ہے نا؟ جی اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ. چلیں. بک ریڈنگ کتنے لیٹر ہیں؟ 2 word 3 word. First is reading, writing, Quran, تفسیر، ترجمہ، کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈلیور. اب کنز الایمان تک پہنچ گئے، اب سمجھے کیا ہے. ماشاء اللہ. قرآن پاک کنز الایمان بیان کرتا فجر کا حلقہ. کہاں چلے گئے. کنز الایمان تک پہنچ گیا. کنز الایمان is 1 letter 1 word. Second word کنز الایمان is 2 word. This is second word کنز میں الایمان. تو First پہنچ one. گیا. ٹھیک ہے. First one I'm missing first one. Yes, first one. تفسیر. بار بار زبان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ نا یار. ریڈنگ. سمجھتے تو پڑھنا تمام پڑھنا قرآن. ریڈنگ پڑھنا. زبان. کون سی زبان؟ یہی تو بول رہے ہیں عبداللہ بھائی. عربی. کنز ایمان کس میں ہے؟ اردو. اس ملک میں کون سا ہوگا؟ انگلش. کیا ہو گیا؟ نہیں عربی تو قرآن ہے نا، لیکن ٹرانسلیشن ہاں تو کون سا ہوگا؟ کنز الایمان لکھا ہے نا اس لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاتھ پکڑ کے پہنچانا پڑتا ہے. پھر یہ ہمارے چہیتے ہیں. سے عبداللہ بھائی کس کا رہ گیا؟ میرا رہ گیا. اچھا ٹھیک ہے آخری. آپ آئیز کلوز کریں. یہ مجھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو آنکھیں کلوز کرانا. ٹھیک ہے جی. آنکھیں آئی بند ایم. پہلی ہے جو چلے آپ عبدالحبیب بھائی. نہیں ایسے کیسے جو لکھا بھی کہاں پہنچا.
رکن شورا انسان. گاڑی تھوڑی پہنچائیں گے, اتنی جلدی تھوڑی ختم کر دیں گے. کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ بلو جبہ. ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی اتاری. حاجی عبدالحبیب. حاجی نہیں, ماشاء اللہ. عبدالحبیب اتاری. ماشاء اللہ. اچھا کنفرم جی. عبد الحبیب اتاری, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلے جی پہنچ گئے سب, پہنچوایا گئی. عبدالحبیب بھائی لاسٹ میسج. سبحان اللہ. دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک سے کلوز ہونے کا مہینہ ہے, پیارے آقا سے محبت بڑھانے کا مہینہ ہے. بالخصوص میں ویسٹرن ورلڈ کے پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پلیز ان دس منتھ شوڈ ریڈ سیرت آف نبی پاک علیہ السلام اینڈ شوڈ ایکسپلین دا سیرت آف نبی پاک علیہ السلام ٹو یور چلڈرنس. Unfortunately, nowadays children don't know about Nabi Pak Alayhi Salam's history and Nabi Pak Alayhi Salam's family, about the beauty, about the miracles. So we should take them that look, my children, this is a month of Maulud, month of birth of Nabi Pak Alayhi Salam. Let's talk about Rasul Pak Alayhi Salam. So first of all, you should read or you should listen from Madani channel and explain them and try to convey that message that at least 1 hour daily we should sit on Madani channel together, at least in month of Maulud Nabi. So inshallah it will continue whole the year inshallah. اور اس کی بہت ضرورت ہے, ورنہ اس کے بغیر تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری آنے والی جنریشن تو پھر ہمارے نبی پاک صحابہ کرام کے بارے میں بہت دور ہو جائے گی. ہمیں ان کو جوڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ ایک میسج. In regards to teaching our children, learning in regards to the Mawlid of the Prophet alayhi salatu wassalam. One book in particular I would like to recommend the viewers on Madani channel, and Haji Sahib was also recommend this book in their bayans as well. And that book is Dalailul Khairat Sharif. And this is such a unique book, alhamdulillah. If we talk about the fadail, it will take too long. But this is one advice I could say as well, that from the get-go, there's set chapters in there as well. And start from Monday and all the way till the end of the week as well. Recite this inshallah azza wa jal. Not only in your sustenance, but in the if you have trouble in the family, all of that, this will be alleviated. MashaAllah. Before Abdulhabib bhai announce today's winner, Bilal bhai, just last message from you as well, please. Saeed Sahib, I would say attach yourselves and your families with Dawat Islam. Alhamdulillah, our Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah, from time to time, how they preserve our iman through slogans. Our young children within their homes are reciting the slogans, Sabse Akhri Nabi, our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So when our children are our future, so if we cater for them by showing them Madani channel, by showing them Amir Sunnat, speak about Amir Sunnat, so then they can understand the importance of this personality, especially within the UK, because maybe youngsters have other role model celebrities. So alhamdulillah, within the UK, Dawat Islami has different gatherings, the weekly gatherings. Try your best to attend those. Bring your children along as well. Brothers separate, sisters are separate gatherings. These are the opportunities that Dawat Islami is such a huge blessing, that whilst it's here, it's a huge blessing. May Allah allow it and preserve it. But whilst it's here, we should take full opportunity. Alhamdulillah, millions are benefiting. May Allah Almighty keep us on this great path. Ameen. MashaAllah. Now I think we go for the Winner. Yes, please. Guess the answer is your segment? Yes, the question we have announced early in the program, and the right answer, ji answer bhi chala dein screen ke upar. Ji, Makkatul Mukarramah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam born in Makkatul Mukarramah. The winner is Muhammad Waqas from Keithley. Chale, MashaAllah. Muhammad Waqas by Keithley, inshallah. Please send your address, so we will send a beautiful gift. Blessings of Milad with Rukn Shura Haji Abdulhabib Attari. Rejoice in this blessed month. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The blessings of Milad, 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 the blessings of Milad.
ilaha